بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسن محمد حاضر خدمت ہے. ناظرین, بہت تیزی سے جو ہے نا وقت گزر جاتا ہے. ہر چیز ہی آج کل تیز ہے. آپ دیکھیں سائنس کا زمانہ ہے, سب کچھ تیزی سے ہو رہا ہے. شادیاں بھی آج کل جلدی ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, چٹ پنی پٹ گیا. اسی طرح وقت جو ہے بھاگ رہا ہے, اور اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ رمضان ابھی لگتا ہے کہ کل شروع ہوا تھا. کل ابھی ہم نے شاید پہلا افطار کیا تھا, اور آج جو ہے جمعۃ الوداع آ گیا. پہلے تو سب تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو جمعۃ الوداع مبارک ہو. اور یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ مجھے تو خیر ہمیشہ اور سب کو یہ افسوس ضرور ہوتا ہے, کیونکہ جمعۃ الوداع جب آتا ہے تو اب یہ لگتا ہے کہ بس اب رمضان ختم ہو گیا, اب جا رہا ہے. لیکن خیر پھر بھی یہ ہے کہ ابھی بھی جو 2-3 دن باقی ہیں, خصوصی ابھی 27ویں شب جو ہے شب قدر کی جو شب ہے, اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 27ویں کوئی شب قدر رکھے, کیونکہ طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر کی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ میں تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے, اور خصوصاً دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا. ناظرین, رمضان ویسے تو رحمتوں نعمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت شہر کے کراچی کے جو حالات رہے ہیں, یہ انسانوں کی وجہ سے رحمت سے ایک عذاب ہو چکا ہے. اور ان کے گھروں میں, جن کے گھروں میں لوگ چلے گئے ہیں, ظاہر بات ہے کہ جو کمانے والے چلے گئے, اب ان کے گھر میں ان کے بچوں کی کیا عید ہوگی. ان کے گھر میں ان کی جو مائیں ہیں, ان کے بہنیں, ان کے والد, ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں, ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور خصوصاً انسان کیا پلانز بنا کے بیٹھتا ہے کہ ہم عید میں یہ کریں گے. پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے گھروں میں عید کے بعد شاید کسی کی شادی بھی ہو. لیکن اب آپ دیکھیں کہ زندگیاں سب کی چینج ہو جاتی ہیں ایک انسان کی جانے سے واقعی. اور اس طرح سے ایک وہ موت ہوتی ہے جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے, اور ایک طبعی عمر میں جا کے ڈیتھ ہوتی ہے, تو پھر بھی دل کو سکون آ جاتا ہے. اور ایک بالکل انجانے اس طور پہ جو ہے ایک آدمی گھر سے جائے, اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو اس میں صبر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. خیر ان تمام لوگوں کے لیے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل دے. لیکن ایک اور طرح سے جو ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے, یہ ایک امانت ہے. اور ایک طرف تو وہ دہشت گرد مار رہے ہیں, ایک طرف ہم اپنے آپ کو خود بھی مار رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, جب ایک دنیا سے ایک انسان جاتا ہے اور ینگ ایج میں جاتا ہے, تو اس کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے. اور ہمارے ملک میں دہشت گرد تو چلیں پتہ ہے کہ دہشت گرد ہیں اور مار رہے ہیں, لیکن وہ دہشت گرد جو کہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ اس وقت لوگوں کے گھروں میں بھی موجود ہیں, محلے میں موجود ہیں, وہ ہیں پان, گٹکا, چھالیا, تمباکو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں دہشت گردی کی کیا بات ہے. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمارے یہاں مطلب بلا خوف و خطر, بلا جھجک استعمال کر رہے ہیں. اور استعمال کر کے ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ منہ کا سرطان, اورل کینسر اس وقت ہمارے ملک میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. اور کینسر ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ کل میرے پروگرام میں خاتون کی کال آئی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کو اورل کینسر سے پہلے کا اسٹیج ڈائگنوز ہوا ہے, جس کو ہم سب میوکوزل فائبروسس کہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ, جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ بنا کے بھیجا ہوتا ہے, کتنی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ والی جو دہشت گردی ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے جسم کے ساتھ خود کر رہے ہیں, اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور جیسا کہ ناظرین آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں, اور آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات, اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ. اس کے لیے نمبر ہے 35305777, اور کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. آئیے آج کے مہمانوں سے تعارف کراتا ہوں. آج جو میرے پروگرام میں ڈاکٹر ہیں, دونوں نوجوان ہیں اور خیر ایکسپرٹ ہیں. ایسا مطلب یہ بھی نہیں کہ ابھی کل گریجویٹ کر کے آ گئے ہوں, ماشاءاللہ اپنی اپنی فیلڈ کے دونوں بہت ایکسپرٹ ہیں. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ آج نوجوانوں کو میسیج دینے کے لیے میں نے سوچا کہ نوجوانوں کو ہی بلا لیں, کیونکہ شاید ہمارے نوجوانوں کو بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اپنے ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتی, تو شاید ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. آج ہم سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ ENT سرجن ہیں, ایئر نوز تھروٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اور ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ینگ ڈینٹسٹ, اور ان کے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کے پاس کوئی بھی آدمی, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو, کتنا خوبصورت بولتا ہو یا کتنا بکواس بولتا ہو, ان کے پاس جاتا ہے سب کی بولتی بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب جاتے ہیں تو یہ ایسا منہ کھولتے ہیں ایک دفعہ کہ اس کے بعد انسان کسی بولنے کے قابل نہیں رہتا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈینٹل سرجن ہیں, التمش ڈینٹل انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے. عبد الرزاق کو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے
کیونکہ آپ بھی ٹین ایج سے گزرے ہیں اور ابھی بھی آپ ٹین ایج میں ہی عبید ہو کہ یہ ہمارے یہاں پان گٹکا چھالیا کا استعمال پوری دنیا میں اگر دیکھیں ہماری کیا وجہ ہے؟ ہماری یہ دہشت گردی بھی زیادہ ہے, یہ پان گٹکا چھالیا ساری چیزیں بھی ہم زیادہ کھاتے ہیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر شہزاد, تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پان گٹکا چھالیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یا تو یہ ایک اتنی چھوٹی اور سستی تفریح ہے ہمارے ملک میں کہ آپ کسی بھی دکان پہ یا کہیں پہ بھی باہر جائیں اور آپ کچھ بھی خریدنا چاہیں یا آپ کی جیب میں تھوڑے سے بھی پیسوں تو جب آپ ادھر ادھر شاپ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کیا خریدوں, تو وہ دکان والا خود ہی سے آپ کو نکال کے ایک چھالیا یا پان پکڑا دیتا ہے, کہ گٹکا پکڑا دیتا ہے. اور اس طرح ہمارے نوجوان میں یہ عادت بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. اچھا, ایک دفعہ جب آپ چھالیا یا گٹکا منہ میں رکھ لیتے ہیں تو اگر آپ بھی کھا کے دیکھیں تو اس کی تاثیر میں واقعی ایک تھوڑا سا ایک ایسا نشہ بھی ہے اور ایک اتنا وہ آپ کو مزہ دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور کھا لوں. اچھا, آپ نے گٹکا کھایا ہوا ہے کیا؟ ہاں, کھایا تو نہیں ہے لیکن چکھا اس لیے ضرور تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ لوگوں کو اپنی طرف کیسے راغب کرتا ہے, لوگ ہمارے نوجوان جو ہے وہ کس طرح اس کی طرف مائل ہو رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس کی خوشبو اور اس میں ایک تھکن ختم ہونے کا احساس اور ایک نیند آنے کا احساس جو اتنا اچھا آپ کو فیل کراتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ریلیکسنگ ہے, بہت ریلیکسنگ. اچھا, اس پہ کام کرتے ہیں ناظرین, تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوگی, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.